بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الدیات میں ہے، اور کتاب الدیات میں بھی پھر ہماری گفتگو جناب دیات کے مقدار کے بارے میں ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ قتل نفس میں 6 دیات میں سے کوئی ایک دیات دیا جائے۔ عمد والی صورت میں جانی اپنی جیب سے دے گا، شبہ عمد والی صورت میں بھی اپنی جیب سے دے گا، اور خطا کی صورت میں اس کی فیملی دے گی۔ پھر انہوں نے مدت بتائی کہ کتنے عرصے میں یہ دیات ادا کرنی ہے۔ عمد والی 1 سال کے اندر دیت دینی ہے، شبہ عمد والی 2 سال کے اندر دینی ہے، اور خطا والی جو ہے وہ 3 سال کے اندر دینی ہے۔ ابھی آج یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے 6 دیات بتائی ہیں، ان 6 میں سے معین کرنا کس کو اختیار ہے؟ یعنی آیا جانی کہ میں اونٹ دیتا ہوں تو میری مرضی، گائے دوں تو میری مرضی، حلہ دوں تو میری مرضی، یا ولی یہ مقتول کا اختیار چلے گا؟ فرماتے ہیں بظاہر جو ہے کیا ہے، عمد اور شبیہ عمد میں تو یہ جانی کو اختیار ہے، یعنی 6 چیز میں سے جس کو جو ہے کیا ہے انتخاب کرنا چاہے تو انتخاب کر سکتا ہے۔ البتہ خطا والی صورت میں لازمی ہے کہ اس کے فیملی کو اختیار ہوگا، اور پھر ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں بھائی یہ جو ولی مقتول ہے اس کا اختیار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولی مقتول یہ پوری دیت لینا چاہے تو لے سکتا ہے، اس سے کم لینا چاہے تو لے سکتا ہے، یا قصاص والی صورت میں اگر دیت سے ڈبل دیت مانگے، بولے 200 اونٹ دو تو ٹھیک، نہیں تو میں تمہیں قتل کرتا ہوں، تو بہرحال یہ مزید ہم عبارت پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جو قتل خطئی تھا اس کی دیت 6 میں سے کون سی کو اختیار کیا جائے، یہ عاقلہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر عورت قتل ہو جائے تو اس کی دیت کتنی ہے، یہاں تک یہ مرد کی دیت کی بات ہے۔ کہتے ہیں عورت کی دیت جو ہے کیا وہ مرد کے آدھے جتنی ہے، یعنی اگر مرد میں 100 اونٹ ہے تو عورت میں 50 اونٹ، اگر مرد میں 200 گائے دیت ہے تو عورت میں 100 گائے۔ اچھا اگر خنثی ہے تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں خنثی مرد سے 1 ربع کم ہے اور عورت سے 1 ربع زیادہ ہے۔ یہ جناب گائے میں اور حلہ میں مسئلہ بالکل آسان ہے، یعنی مرد کی دیت 200 گائے، عورت کی دیت 100 گائے، خنثی کی دیت 150 گائے ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی ذمی کو قتل کرتا ہے تو اسے ذمی کی دیت کتنی ہوگی؟ فرماتے ہیں ذمی کون سا کافر ہے؟ کہتے ہیں جو بھی ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، 800 درہم ہے قول مشہور کے مطابق۔ اور اگر کوئی ذمیہ عورت کو قتل کرتا ہے تو پھر اس کی اس ذمی کے بھی آدھے جتنی، یعنی 400 درہم اس ذمیہ عورت کی جو ہے کیا ہے وہ دیت ہوگی۔ تو مزید ہم عبارت میں انشاءاللہ یہ جو مطالب کہے ہیں ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو یقیناً عبارت جناب وہ جو 6 دیات تھے ان میں اختیار جانی کے ہاتھ میں ہے، خوب عمد والی صورت میں اور شبہ عمد والی صورت میں۔ لا الہ ولی دم کو یہ اختیار نہیں ہے۔ وہ ظاہر فی شبیہ، شبیہ عمد میں تو یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ بھائی وہ اختیار جو ہے کیا ہے جناب اس جانی کو ہے، خوب اس میں یہ بات ظاہر ہے۔ لأن لازمہ، اس لیے کہ شبیہ عمد کا لازمہ دیا ہی ہے، قصاص تو وہاں ہوتا نہیں۔ اما فی العمد، لیکن عمد میں بھائی یہ اختیار آپ جانی کو کیوں دے رہے ہیں؟ فلما کان الواجب القصاص، عمد میں واجب تو یہ تھا کہ اس کو قصاص ہونا چاہیے۔ وانما تثبت الدیۃ برضا، بتحقیق دیت ثابت ہوتی ہے برضا ہو، ولی دم کی رضایت کے ساتھ، کما مر، جیسے کہ یہ بحث گزر چکی کتاب قصاص میں۔ تو پھر لم یتقید الحکم بالستہ،
تو رضایت والی صورت میں اس حکم کو یعنی 6 چیزوں کے ساتھ مقید نہیں کیا گیا کہ 6 میں سے کسی ایک پر راضی ہو، بل لو رضی بالاقل، بلکہ اگر وہ راضی ہو جائے کم پر خوب، او طلب الاکثر، یا وہ طلب کرتا ہے کہ مجھے کچھ زیادہ دے دو، وجب الدفع مع القدرت، تو پھر واجب ہے جانی پر کہ اگر وہ قدرت رکھتا ہے اس ولی مقتول کے مطالبے پر تو وہ چیز اسے دے دے۔ کیوں؟ لما ذکر من العلت، بھائی دفع کی علت بیان ہو چکی کہ جان بچانا واجب ہے، اگر وہ مطالبہ 200 اونٹ کا کرتا ہے، اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو دیں۔ خوب، تو پھر فلا یتحقق تخییر، پھر تو گویا کہ تخییر یہاں پر وجود میں نہیں آئے گی، ہین اذن، جب ولی مقتول خاص دیا طلب کرے زیادہ یا کم، وانما یتحقق علی تقدیر تعینها علیہ مطلقتا، بتحقیق تخییر اس صورت میں ہوگی جب ہم فرض کریں کہ یہ دیت معین ہو گئی ہے اس قاتل پر۔ دیت کہاں پر معین ہوتی ہے؟ خوب کہتے ہیں یا تو شبیہ عمد میں، یا وہ عمد جب صلح کرے ولی دم خود دیا پر، تو اس صورت میں اختیار چلے گا۔ وَيُمْكِنُ فَرْضُهُ، اور اس تخییر کا فرض کرنا ممکن ہے، فیما ان موارد میں، لو صالحہ علی دیت، جب ولی دم جانی کے ساتھ صلح کر دیت پر، وہ اطلق، پھر دیت میں کمی اور زیادتی کی بات نہ کرے، او افا علیہا، یا یہ شخص معاف کر دیتا ہے جناب علیہا اس دیت پر، تو افا کا مفعول کیا؟ افل قصاص، یعنی کہتے قصاص نہیں کرتا، مجھے دیت دے دو، لیکن اس میں کمی زیادتی کی بات نہیں کرتا۔ او ماتل قاتل، یا قاتل مر جائے تو لازمی اس کے اولیاء کو وہ دیت دینی ہوگی، تو بھی ان کو اختیار ہے۔ او حرب، یا قاتل بھاگ جائے، فلم یقدر علیہ، پھر قدرت حاصل نہیں ہو پاتی علیہ اس قاتل پر، وقلنا بأخذ دیت من مالہ، اور ہم قائل ہو گئے کہ دیت لینی پڑے گی اس قاتل کے مال سے۔ او بادر بعض الشرکاء الی الاقتصاص، یا بعض شرکاء نے جلد بازی کی اور قاتل کا قصاص کر دیا، بغیر اذن الباقین، دوسروں سے اذن نہیں لی، تو اب وہ قاتل کو تو دیت کا نہیں ملے گی، باقی جو دوسرے اولیاء مقتول ہیں اگر وہ دیت کا مطالبہ کریں تو ان کو دیت دے گا کون؟ یہ قصاص کرنے والا۔ او قتل فی شہر الحرام وما فی حکمہ، یا اس قاتل نے قتل کیا ہے اس مقتول کو حرام مہینے میں، وما فی، یا جو چیز حرام مہینے کے جو ہے کیا وہ حکم میں ہے، وہ کیا تھا؟ وہ حرم تھا۔ فإنہ یلزمہ، بتحقیق شان یہ ہے لازم ہے اس جانی کے لیے، ثلث دیت، دیت کا تیسرا حصہ دینا، زیادتاً علی القصاص، قصاص سے اضافی، تو اس ثلث میں بھی اس کا اختیار ہے کہ وہ اونٹوں کا ثلث دے یا گائے کا۔ او قتل الاب ولدہ، یا باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو بھی دیت دے گا، تو بھی اختیار باپ کے ہاتھ میں ہے۔ او قتل العاقل مجنونا، یا عقل مند پاگل کو قتل کرتا ہے، یا ایک ہی بندہ قتل کرتا ہے جماعتن، ایک جماعت کو، اللہ تعاقب، وہ بھی ترتیب کے ساتھ، فقتلہ الاول، پھر اس قاتل کو پہلے نے قتل کیا، پہلے نے یعنی اس کے اولیاء نے قتل کیا۔ وقلنا بوجوب الدیہ، اور ہم قائل ہو گئے کہ یہاں دیت واجب ہے، حیث یفوت المحل، جب قصاص والی محل جو ہے کہ فوت ہو جائے، کیونکہ اب وہ قاتل تو رہا نہیں، یا بھاگ گیا ہے یا کچھ ہے، تو اس صورت میں جو ہے کیا ہے جناب اختیار ان 6 چیزوں میں سے کسی ایک کا یہ جانی یا جانی کے اولیاء کے ہاتھ میں ہے۔ وَتَخْيِيرُ بَيْنَ سِتَّةٍ، اور ان 6 چیزوں میں اختیار ہے کس کو؟ اِلَى الْعَاقِلَةِ، جانی کے فیملی کو خطا میں۔ وَثُبُوتُ التَّخْيِيرِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ هُوَ الْمَشْهُورُ، کہتے عمد اور خطا کی صورت میں جو ہم نے تخییر کی بات کی ہے یہ مشہور ہے۔ وظاہر النصوص یدل علیہ، اور نصوص کا بھی ظاہر دلالت کرتا ہے علیہ، کہ بھائی جو بھی دیت ادا کرتا ہے اس کو اختیار ہے کہ ان 6 دیات میں سے جو دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ وربما قیل،
اور ایک قول کہتا ہے بے عدم ہی، یعنی کوئی تخیر نہیں ہے جانی کو، بل یتعین الذهب والفضہ، بلکہ معین ہے سونا دینا دیت میں، چاندی دینا علی اہلہما، جن کے پاس سونا اور چاندی ہے، والانعام، اور جن لوگوں کے پاس سونا چاندی نہیں ہے لیکن جانور ہے، وہ علی اہلہا، وہ جناب جانور دیں گے، والحلل، اور جو ہے کیا ہے کپڑے دینے گے، علی اہل البز، جو کپڑے کا معاملہ کرتے ہیں، والاقوى الاول، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ میری نظر میں پہلا قول قوی ہے، یعنی تخیر کس کو ہے؟ جانی کو ہے عمد اور شبہ عمد کی صورت میں، اور عاقلہ کو ہے خطا کی صورت میں۔ وَدِّيَةُ الْمَرْأَةِ، عورت کی دیت کتنی ہے؟ النصف من ذَلِكَ كُلِّهِ، یہ جتنی 6 چیزوں کا ذکر ہوا ان میں سے آدھا۔ والخنث المشکل، اور خنث مشکل کو کتنی دیت دینی ہوگی اگر اس کو قتل کیا جائے؟ ثلاثۃ ارباعہ، اب ثلاثۃ ارباعہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ مرد کی طرف، یعنی مرد کے دیت کے 4 حصوں میں سے 3 حصے، یعنی 75% دینا پڑے گا۔ خوب، فی الاحوال ثلاثۃ، تینوں حالتوں میں، قتل عمدی ہو، شبہ عمدی ہو، یا جو ہے کیا ہے جناب خطا ہو۔ خوب، وَقَذَ الْجَرَاحَاتُ وَالْأَطْرَافُ عَلَى النِّصْفِ، اور اسی طریقے سے اگر جو ہے کیا ہے زخمی کیا ہے اطراف اعضاء کو تو اس میں بھی آدھا دینا پڑے گا مرد کے، ما لم یقصر عن ثلث دیت، البتہ آدھا اس صورت میں ہے جب تک وہ ثلث سے کم نہیں ہے تو آدھا ہے، لیکن جو ہے کیا ہے جب ثلث سے بڑھ گیا تو پھر آدھا ہو جائے گا۔ اب اس کا مطلب عبارت تھوڑی مشکل لگ رہی ہے، دیکھیں وہ عورت کے انگلیوں والی بات آگے، 1 انگلی کاٹی گئی عورت کی تو کہا 10 اونٹ، 2 انگلیاں کاٹی گئی تو 20 اونٹ، 3 انگلیاں کاٹی گئی تو 30 اونٹ، 4 انگلیاں کاٹی گئی تو 20 اونٹ۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا عورت کی دیت جب تک مرد کے دیت کے ثلث تک نہیں پہنچتی تو پھر عورت کو مرد کے اطراف کے آدھے جتنا دیا جائے گا۔ خوب، لیکن اگر جو ہے کیا ہے ثلث تک پہنچی نہیں، جب تک ثلث تک نہیں پہنچی تو برابر ہے، لیکن ثلث سے اگر بڑھ گئی تو پھر آدھے کی طرف آ جائے گا۔ ما لم یقصر عن ثلث، اگر عورت کی دیت ثلث سے جناب کم ہے، فیتساویان، تو عورت اور مرد دونوں جو ہے کیا وہ مساوی ہو جائیں گے۔ خوب، فیتساویان، اور اس کے بعد پھر فرماتے وفی الحاق الحکم بالخنثی، کیا یہ حکم خنثی کے ساتھ بھی ملحق ہوگا؟ نظر، والمتجہ العدم، متجہ نظر یہ ہے کہ خنثی کے لیے یہ انثی والا حکم جاری نہیں ہوگا، للاصل، اصل کی وجہ سے، اصل جو ہے کیا ہے وہ عدم الحاق ہے۔ تو ذمی کہتے ہیں، اور ذمی کی دیت کتنی ہوگی؟ یہودین کان ام نصرانین، چاہے وہ یہودی ہو چاہے نصرانی ہو چاہے زرتشتی وہ آتش پرست ہو، 800 درہم، ٹھیک ہے جناب، وہ 800 درہم ہے، علی الاشہر، قول مشہور کے مطابق، روایتاً و فتوً، روایت بھی 800 کا کہتی ہے، فتوہ بھی، ورویہ صحیحاً، اور ایک روایت صحیح موجود ہے، ان دیت ذمی کا دیت المسلم، بھائی ذمی کی دیت مسلمان کی دیت کی طرح ہے، وَأَنَّهَا 4,000 درہم، اور ایک روایت یہ کہتی ہے کہ ذمی کی دیت 4,000 درہم ہے، وَالْعَمَلُ بِهَا نادر، اس 4,000 والی پہ عمل کرنا جو ہے کہ وہ نادر ہے، وَحَمَلَهَا شیخ، اور اس 4,000 والی روایت کو حمل کیا ہے شیخ توسی نے، علامن اس قاتل پر، یعتاد قتلہم، جو عادی بن گیا ہے جناب ان ذمیوں کو قتل کرنے کا، اس کی یہ عادت ہو گئی، فللامام، تو امام کو اختیار ہے، ان یکلفہ، کہ اس کی ذمہ داری رکھے، ما شاء منہما، مسلمان والی دیت اس سے لے یا وہ ذمی والی دیت اس سے لے، یعنی 4,000 درہم والی، یا وہ 800 درہم والی لے، کما لہو قتلہ، جیسے کہ امام کو اختیار ہے کہ اسے عادی قاتل کو قتل بھی کر دے، کیونکہ کیوں ذمی کو قتل کرتا ہے، والدیت ذمیہ، اچھا ذمی عورت اگر قتل ہو جائے تو اس کی جو ہے دیت کیا ہے؟
निस्फुहा 800 का आधा, यानी 400 दिरहमिन, या 400 दिरहमिन 400 दिरहम है। वदियत आज़ाइहा व जराहात आज़ाइहिमा व जराहातिहिमा, जिम्मी और जिम्मिया के आज़ा को जो है काटना, उनकी दियत या उनको जो जख्म पहुंचते हैं उसकी दियत, मिन दियत हिमा, उन्हीं की दियत के हिसाब से होगी। का दियत आज़ा मुस्लिम, जैसे मुसलमान के आज़ा की दियत है, वह जराहात ही, और मुसलमान की जराहतों की भी निस्बत खुद मुसलमान की दियत की तरफ दी जाती है। मसलन मुसलमान की एक आंख में निकालने से आधी दियत है, यानी 50 ऊंट है, लेकिन अगर जिम्मी की एक आंख निकालेंगे तो उसके 800 दिरहम में से 400 दिरहम देनी पड़ेगी। वो फिर तगलीस, अगर मुसलमान को हरम में कत्ल किया जाए तो कातिल को हम शिद्दत के साथ सजा देंगे, दियत लेंगे, सुलसल ज्यादा लेंगे। बेमा यगलुज़ बिही अलल मुस्लिम, यानी वहां पर जुर्म हो जहां पर मुसलमान पर भी सख्ती की जाती है तो जिम्मी की वजह से सख्ती की जाएगी। नजरुन, यानी बहसुन, इसमें बहस है। उमूम अखबार, अहादीस जो है क्या है वो उमूमियत रखती हैं कि जो भी इन महीनों में करे उसको सख्ती करेंगे। तो ये कैद नहीं है कि मकतूल मुसलमान हो या जिम्मी हो, वह कौन तगलीज। लेकिन हम देखते हैं तगलीज खिलाफ असल है, असल ये कि तगलीज नहीं होनी चाहिए। फ़युक्तसर फ़ीह अला मौज़िल विफ़ाक़, तो फिर तगलीज में हम मौज़े विफ़ाक़ पर जो है क्या इक्तफा करेंगे, यानी मुसलमान अगर कत्ल हो तो। वल्लअल अव्वल अक़वा, लेकिन शायद वो पहला कौल कवि हो, यानी जिम्मी और जिम्मिया को भी तगलीज में मुसलमान के साथ मुल्हक करें। वकज़ा तसावी दियत रजुल मिनहुम वल मरअा, और इसी तरीके से मुसावी है जिम्मियों के मर्द और औरत की दियत, इलान तबलुग सुल्स दियत, यहाँ तक कि वो औरत की दियत मर्द के दियत के सुल्स तक पहुंच जाए। फतंतसिफ कल मुस्लिम, लेकिन जब वो सुल्स तक पहुंच गई तो फिर मुसलमान की तरह उसे जिम्मिया की भी दियत जिम्मी के आधे जितनी हो जाएगी। वाला दियत लगैर सलासते, कहते हैं भाई काफिर तो आपने 3 बताए, यहूदी, नसरानी, मजूसी, इसके अलावा दूसरे काफिर जो हैं मसलन बनिया है, बागड़ी, भील, ये इस किस्म के जो हैं उनकी दियत कहते हैं मिन अस्नाफिल कुफार मुतलकन, भाई कुफार की जितनी भी किस्में हैं मुतलकन, यानी चाहे नफ्स में हो चाहे आज़ा में उनको जो है क्या है कोई नुकसान पहुंचे, उसकी कोई भी दियत नहीं होती है। इंशाअल्लाह अगले दर्स में हम पढ़ेंगे कि अब्द की दियत क्या है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद।